مجھے اپنے گولز میں اچیومنٹ نہیں ہو رہی, کائنڈلی کوئی مشورہ دیں. زبردست ہے. اگر اچیومنٹ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے جس کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے, تب اللہ رستے کھول دے گا آپ کے لیے. نیگیٹو سوچنا چاہیے لائف میں یا نہیں؟ جب انسان اپنے مقصد کی قدر کرتا ہے, اپنی منزل کی قدر کرتا ہے, حالات کے خونی منظر میں پرفارم کرنے کا سوچتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی ویلیو کرتا ہے, اور جب وہ جانتا ہے کہ کانسیکوینسز کتنے خراب ہو سکتے ہیں اور اس میں خوف کا ایلیمنٹ, صحیح والا خوف کا ایلیمنٹ ہو, تو ساری لیزینس دور ہو جاتی ہے. یہ لیزینس اصل میں جو ہے نا ایک ڈینائل کا نام ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, لیٹ اٹ گو. تو یہ ہر جگہ لیٹ اٹ گو نہیں چل سکتا. بے وفاؤں کو کیسے بھولا جائے؟ حسن ورک. یاد کرنا مشکل کام ہے, بھلانا آسان ہے. ان کی یادیں پکڑ کے انہیں رگڑ کر انہیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنا یہ مشکل کام ہے. بھلانا تو انسان ہے, اللہ نے نیچرلی انسان کو بھلانے والا بنایا ہے. ہم بار بار اس کو رگڑ رگڑ کے یاد رکھ رہے ہوتے ہیں, اسے پال رہے ہوتے ہیں, پھر وہ عذاب بنتا ہے. تو بھلانا آسان ہے, یاد کرنا مشکل کام ہے. یاد رکھتے ہیں تو یاد آتی ہے نا. ہاؤ آئی فائٹ ود بیڈ ہیبٹس. جس طرح عادت لگی ہوتی ہے نا اسی طرح عادت چھوٹ جاتی ہے. تو صبر کر کر کے آتا ہے, تو جس طرح بے صبری آئی تھی اسی طرح صبر کر کر کے آ جائے گا. جس طرح تکبر کر کر کے متکبر بن جاتا ہے, اس طرح عاجزی کر کر کے عاجزی ختم ہو جاتی ہے. لائف میں خوش رہنے کا طریقہ سر, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو اور حسرت پیدا نہ کریں, اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جو ہے حقیر نہ سمجھیں. زکریا خواجہ, میں کشمیر سے, میرے لیے ایک لائن آپ کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کشمیر کے لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کشمیر میں. یہ آگے ہی کرب وفا صبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. یہ کشمیر والوں کے لیے. طلحہ سعید اکبر کا سوال ہے, وائی ڈونٹ آئی بلیو ان لو ایٹ فرسٹ سائٹ. دیکھیں محبت کی ڈیفینیشن طلحہ بھائی اگر آپ کی یہ ہے کہ ایک آدمی دل کو اچھا لگ جائے فرسٹ سائٹ میں, اسے انگریزی میں انفیکچویشن کہتے ہیں. لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں ہوتا, یہ انفیکچویشن ہے. سرچ کر لیجیے گا اس کو. محبت ہوتی ہے جب انسان کا اندر کی طبیعت, مزاج, اس کی روحانیت اگلے کی روحانیت اور اس کے مزاج اور طبع کے ساتھ جو ہے نا میچ کرتی ہے, ویلیوز میچ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک فیز آتا ہے کمپرومائزز کا, پھر اس کے بعد ایک فیز آتا ہے قربانیوں کا, پھر محبت جنم لیتی ہے, پھر محبت بنتی ہے. تو لو ایٹ فرسٹ سائٹ از ناٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ, اٹس انفیکچویشن ایٹ فرسٹ سائٹ. محبت تو ایک سلسلے کا نام ہے مراحل سے گزرنے کا. لوگوں کو اینالائز کیسے کریں, یہ کسی نے سوال کیا تھا. لوگوں کو اینالائز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, کچھ لوگوں کو اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ہولڈ کریں خود ہی کھل جائیں گے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ کبھی کبھی دے کے آزماتے ہیں اگلے کو. ایک طریقہ کار ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں سے لے کے آزمایا جاتا ہے ان کو کہ کیا کتنے پانی میں. کبھی کبھی صرف ہولڈ کر کے, کبھی کبھی انسان کو اظہار کر کے مختلف انداز کے اندر چیک کیا جاتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی وفا ہے, کتنی محبت ہے, کس سوچ سے میرے پاس آیا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو قرآن میں بھی منافقوں کی کافی صفات مل جاتی ہیں. کتاب بھی ہے کیلانی صاحب کی, عبدالرحمن کیلانی صاحب کی, کہ منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا تھا. تو ان سے آپ آئیڈیا لگا لیتے ہوں کہ دیکھیں وہ مکے مدینے کے اندر منافق مشرک کافر جو تھے وہ ایک سائیکالوجیز تھی. وہی نفسیات آج اگر مسلمانوں میں بھی آ سکتی ہیں تو انسان ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کون کس نیت سے آ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون چاپلوسیاں کر رہا ہے, کون خوشامد کر رہا ہے, کون یہ سب ایک تو اپلائی کر کے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا آپ کے پاس اگر اچھے استادوں سے آپ کا تمسک ہو تو یو گیٹ ٹو نو کہ یار یہاں جو ہے نا بات تھوڑی سی صحیح نہیں بیٹھی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں تھوڑا زیادہ کر دیا ہم نے یا اگلوں نے, اتنا اگلے کا اظہار نہیں بنتا تھا, یہاں بالکل ہی خاموش رہے. اس سے مراد ہے بھائی وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے. یہ پورا ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری سائنس ہے اندازہ لگانا کہ بھائی کیا چل رہا ہے اگلے کے مائنڈ میں. جیسے ہمارے والد صاحب کبھی کہتے تھے نا, تم اچھے سیلز مین تب بنتے ہو جب تمہیں کسٹمر جب ریٹ پوچھ رہا ہو نا تو تمہیں آئیڈیا لگ جائے کہ یہ لے رہا ہے یا صرف ریٹ لے رہا ہے, مال لینا چاہتا ہے یا ریٹ لینا چاہتا ہے. تو سیلز اور مارکیٹنگ تو ہے ہی ہیومن مائنڈ کو اسٹڈی کرنے کا نام. سر جی اسٹڈی ٹائم میں سبق یاد نہیں ہوتا, وائی سر؟ کیونکہ مائنڈ کو لوگوں کا حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی
وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائنڈ نے میمورائزیشن کی عادت نہیں ڈالی ہوتی, تو اسے یاد کرنے کا جو پروسیس ہی نہیں ہوتا نا, تو اس کے بہت سے دماغ کے ہال ہی نہیں کھلے ہوتے, اس لیے اس کو چیزیں یاد نہیں ہوتی. تو اول تو ایک روٹین میں آئے حفظ کرنے کی, اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے میرے بھائی, انسان کو سبق یاد اس لیے نہیں ہوتا, اس کا مائنڈ بہت زیادہ فاسٹ چل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر. فوکس ہو کے جب ایک انسان کوئی چیز کرتا ہے نا, تو وہ اس کے نا بیٹھنا ہو جاتا ہے. اور سب سے اچھا سبق یاد کرنے کا طریقہ کار یہ کہ جو یاد کرو نا اسے کہیں نہ کہیں اپلائی کر دو, تو جو یاد کیا ہوا ہوگا نا وہ فوراً پکا ہو جائے گا. انگریزی کی عبد الغفار مکی نے ماشاءاللہ اوکاڑا سے پوچھا ہے السلام علیکم کہ کوئی انگریزی کی بک جو آپ نے بار بار پڑھی ہو. تو میں نے تو اس عرصے میں کوئی نہیں پڑھی, بس ابھی لے کے آیا تھا کچھ, ایک سائمن سائنک کی فائنڈ یور وائی اور آرٹ آف وار پڑھے ہیں آپ شنزو کا, یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اچھا جی, یہ بھی کسی بہن نے سوال کیا تھا پیچھے, بڑا اچھا. بلوچستان کے لیے کچھ بولو, میں قدیر ہوں جس نے 10,000 میسیجز کیے آپ نے جواب نہیں دیا. اللہ میرے بلوچستان کی حفاظت کرے, ادھر امن لے کے آئے. عوام جو وہاں پس رہی ہے مسائل کے بیچ میں اور نفرتوں کے بیچ میں اور حکومت اور مختلف گروہوں کے بیچ میں, اللہ ان کو ریلیف دے. اللہ مجھے موقع دے کہ میں بلوچستان میں آ کے خدمت کر سکوں. اللہ مجھے بلوچستان کے لوگوں کا غم شیئر کرنے کی توفیق دے, وہاں ریلیف کا کام کرنے کی, ایجوکیشن اور تعلیم کا کام کرنے کی, حوصلہ بڑھانے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے میرا رستہ کھولے بلوچستان آنے کا. اللہ میرا بلوچستان آنے کا رستہ کھولے. میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں, واہ کیا جملہ ہے. نہیں وہ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا 10 منٹ میں سارا آپ کا وہ خمار اتر جاتا, تو وہاں کہیں شاید اس طرح کی بات ہو گئی تھی. رانا سد علی کہہ رہے میرے لیے کوئی ایک جملہ, من جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا وہ پا جائے گا. بھائی ہم اللہ پاک شہرک کے قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اٹھائے کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو ہم بھی اٹھائیں گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو الفاظ ہے نا سورہ قاف کے کہ ہم بندے کی شہرک کے قریب ہیں, تو وہ اللہ خود تھوڑی اپنی ذات کے ساتھ یہاں پر ہے. اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہے, نصرت کے ساتھ ہے, مدد کے ساتھ ہے, علم کے ساتھ ہے. اس طریقے سے وہ قربت ہے. یہ والا تھوڑی کانسیپٹ ہے کہ شہرک ہے تو انسان کے اندر ہی اللہ آ گیا. یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. اللہ ہر وقت انسان کی, اس کی مدد, اس کا علم, اللہ انسان کے پاس ہے, اس کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں تم ہوتے ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو لیکن ہاتھ تو ہمیشہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں نا, کہ اللہ بلند ذات ہے, بڑی ذات ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے, تو ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان کے دین کے اندر نا زیادہ سوال وغیرہ نہیں تھا, وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ویسے کر دیا کرتے تھے. انسان کب تباہ و برباد ہوتا ہے؟ That's a good question. انسان اصل میں تباہ و برباد تب ہوتا ہے جب اس کی ویلیوز برباد ہو جاتی ہیں. جب انسان کی ویلیوز, اس کے عقائد, اس کے نظریات برباد ہو جاتے ہیں نا, تب انسان بھی برباد ہو جاتا ہے. انسان کی دنیا برباد ہو جائے, اس کی سٹرگل برباد ہو جائے, اس کی منزل برباد ہو جائے, اس کا رستہ خراب ہو جائے, وہ پھر بھی کھڑا ہو سکتا ہے. وہ بربادی نہیں ہے, وہ تو ٹیسٹ ہے اس کا. برباد انسان تب ہوتا ہے جب اس کی ویلیوز سے گر جاتا ہے اپنی, جب وہ کمپرومائز کرتا ہے اپنی ویلیوز کے اوپر, جب وہ اپنے اصولوں کا سودا کر دیتا ہے. That is when the man really loses his that whole thing.